السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک پیپر کے کچھ کویسچن اور ان پر ہم بحث کریں گے۔ شیخ علی وجودی کردار کس کا تخلیق کردہ ہے؟ مولانا عبدالحلیم شرر، اور ان کا وہ کون سا ناول ہے؟ فردوس بری، بہت ہی اہم ناول ہے۔ شیخ علی وجودی اور اس کے اندر حسین اور زمرد، یہ دو کردار تھے۔ تیسرا شیخ علی وجودی ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ فردوس بری کے اندر کیا ہے؟ فرقہ باطنیہ۔ فرقہ باطنیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کو جو ہے نا اس طریقے سے ان کو تلیل نفسی کرتے ہیں، آپ سمجھیں، یا ان کو اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھلاتے ہیں جو ہم نوجوانوں کے ذہن میں مذہب کا جو خیال ہوتا ہے اس پر وہ، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی دہشت گردی ہے، تو اس طریقے سے ان کو پھر اپنے من پسند وہ جو مطلب ہوتا ہے، جو مقصد، وہ ان سے حل کرتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کو شہر انقلاب بھی کہتے ہیں اور شہر شباب بھی کہتے ہیں۔ ان کا اصل نام شبیر احسن خان تھا۔ یہ مرثیہ کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اس کے علاوہ نظم کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے۔ جوش ملی آبادی 1817 اور 1898، یہ کس کی ہوگی ولادت اور وفات؟ یہ سر سید احمد خان، جو کہ اردو کے ارکان خمسہ میں ہیں، جو کہ اردو میں مضمون نگار پہلے مضمون نگار ہیں، حتیٰ کہ پہلے شعر نگار بھی انہیں مانا جاتا ہے۔ اور یہ ارکان خمسہ میں بھی ہیں، سر سید احمد خان ہے، حالی بھی ہے، شبلی نعمانی بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ نون میم راشد جدید اردو شاعری کا اہم نام ہے۔ نون میم نظر محمد راشد، اردو شاعری میں یہ آزاد نظم کا بہت بڑا شاعر ہے۔ ان کا جو پہلا مجموعہ ہے ماورا 1941، وہ آزاد نظم کے حوالے سے بہت بڑا ہے۔ آزاد نظم کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس میں فکرے بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے میں قافیہ اور بحر کی پابندی بھی نہیں ہوتی، اور فکروں بھی جو ہے نا وہ ان کی طوالت یا اختصار وہ شاعر کی من پسند پر ہوتا ہے، جیسے وہ اس کا مرضی ہے۔ صبح بنارس شام ابھت، یہ تو ضرب المثل ہے۔ طبقہ نسواں کا محسن علامہ راشد الخیری۔ حسن انجلینا ایام عرب، فتح اندلس، فلورنڈا، یہ تاریخی ناول ہیں، اور یہ تاریخی ناول کس کے ہیں؟ عبدالحلیم شرر۔ اردو ادب میں یہ پہلے تاریخی ناول نگار بھی ہیں، عبدالحلیم شرر۔ آخری مغل فرمان روا بہادر شاہ ظفر خاقانی ہند کے لیے انہوں نے دیا تھا، شیخ ابراہیم ذوق کو دیا تھا انہوں نے 1837 کو انہوں نے یہ خطاب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ حکومت ہند یا وقت سربراہ دیتا ہے، اور لقب جو ہوتا ہے وہ خوبی کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے مادر ملت، قائد اعظم۔ اردو میں شاعر مزدور، یہ تو کئی دفعہ ہم پہلے بھی لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ احسان دانش کے علاوہ اور ایک سوال اس کا ہے جو مشہور ہے، کیا؟ یعنی اس کی آبیتی ہے جہان دانش۔ اردو کے اولین افسانہ نگار کہا جاتا ہے کہ یلدرم کو بھی، لیکن پریم چند، مختصر افسانہ حوالے سے بھی پریم چند۔ اس کا سوز وطن جو کہ جلایا گیا تھا وہ بھی پریم چند کا تھا۔ یہ پہلے کس میں لکھتے تھے؟ یہ لکھتے تھے زمانہ، جو کہ کانپور سے شائع ہوتا تھا، اور کس نام سے لکھتے تھے؟ امرت رائے۔ بعد میں انہوں نے پریم چند، ان کا اصل نام کیا ہے؟ دھنپت رائے۔ اردو کے مختصر افسانہ کے حوالے سے بہت مشہور، ان کے 225 افسانے ہیں، اور کفن ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ رگھوپتی سوائے، یہ فراق گورکھپوری کو کہتے ہیں۔ رتن ناتھ، یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ دیا شنکر نسیم، یہ بھی اردو کا شاعر ہے۔ وہ اردو کا کون سا ناول نویس ہے جس سے کردار بالعموم اسم با مسمہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اسم، یعنی ان کا جو نام ہوتا ہے، با مسمہ، یعنی اس کے اندر اس کی کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، تو یہ ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ اگر اس نے ابن الوقت لیا ہے تو اس کے اندر یعنی ابن الوقت یعنی وقت کا بیٹا ہی لیا جائے گا۔ چار شمبا، تو شمبا آپ رکھیں ذہن میں، ہفتہ، یہ فارسی کا لفظ ہے، شمبا ہفتہ، تو ہفتے کے بعد آپ 4 آگے گنیں تو یہ بدھ آ جائے گا۔ سر سید احمد خان کی کس معروف شاعر سے اپنی کتاب؟ تو یہ لکھوانا چاہتے تھے مرزا غالب سے۔ گزشتہ لکھنؤ عمرانیات کے والے سے بہت مشہور کتاب ہے یہ، عبدالحلیم شرر۔ پھر اس انداز سے باہر آئی کہ ہوئے مہر و مات تماشائی، یہ کیا ہے؟ مرزا غالب کا ہے۔ مطلع ہے، آئی
اور تماشائی یہ اس کے قافیے ہیں۔ نیچے بھی انہوں نے سوال اس طرح ہی پوچھ لیا ہے۔